السلام علیکم ناظرین محترم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم غوث پاک کا بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنے والے ہیں، تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دے اور پاس میں دیے گئے بیل آئکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اقتباس الانوار ایک کتاب ہے جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے عربی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے فارسی میں اردو میں کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہ بات قبر کی ہے تو سرکار غوث پاک کے تعلق سے آتا ہے۔ اقتباس الانوار کتاب میں یہ لکھا ہے، جب سرکار غوث پاک پردہ فرمائے یعنی سرکار غوث پاک کا انتقال ہوا تو آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا، اور جب قبر شریف کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربک، تو غوث پاک نے کہا کہ تمہیں آداب نہیں معلوم، کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرے غوث صرف انسانوں پر راج نہیں بلکہ قبر کے اندر فرشتوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، تو فرشتے آداب سے کھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، تو سرکار غوث پاک نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہی پھر فرشتے بولے من ربک، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو فرشتے بولے عبد القادر، آپ کا کیا سوال ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تکلیف کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا میں اپنی خلیفہ تیار کر رہا ہوں یعنی خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے ہوں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب کو تم نے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا جو تو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ تم نے رب کو مشورہ کیسے دیا؟ تو غوث پاک فرما رہے ہیں میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسے بول سکتے ہو؟ پھر دوسرا سوال پوچھا، جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تکلیف ہو رہی تھی تو تم سے الزام لگایا کہ یہ دنیا میں جا کر قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے کہ میرے دادا پہ الزام کیوں لگایا؟ فرشتوں اس بات کو سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ عبد القادر نے تو پکڑ لیا یہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے کہنے لگے عبد القادر جیلانی، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا تھا تو وہاں ہم دونوں تھوڑی نہ تھے، وہاں تو سارے فرشتے موجود تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ سب فرشتوں کو جمع کرو۔ انہیں سارے فرشتوں کو جمع کیا اور غوث پاک کی راہ مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگے، اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ، عبد القادر نے تو ہمیں پکڑ لیا، وہ ہم سے سوال کرنے لگی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، پھر غوث پاک کی روحیں پہنچی اور غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عرضی ہار گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو سرکار غوث پاک کی راہ مبارک نے ان سے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پورا کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کو شرط سناتے ہیں اور کہتے ہیں سنو فرشتوں، رب کے حکم سے تم کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میری تم سے ایک شرط ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے عبد القادر کیا شرط ہے؟
تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر قیامت تک جب کبھی قبر میں میرے مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پر آسانی کرو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں عبدالقادر، یہ تو کام ہم رب کے پوچھے بنا نہیں کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا، اب تم رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ تو سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ، عبدالقادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولت۔ تو رب نے حکم دیا، فرشتوں، عبدالقادر اگر کہتا ہے کہ ان کے مرید کے ساتھ قبر میں آسانی ہو تو تمہارا رب بھی تم کو اجازت دیتا ہے کہ عبدالقادر کا مرید آئے تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ بات کو سمجھو، مسلمان اولیاء کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند۔ ارے تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، لیکن غوث پاک کسی انسان کو دوست کا نام نہیں، فرشتے کے دوست کا نام نہیں، ایسے اعظم خدا کے دوست کا نام ہے۔ اس لیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صبح قیامت تک جو قادری سلسلے میں مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے مرید ہوا، اس نے میرے بیعت لی، میرا مرید ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں پیر نہ ملے تو کوئی تمہیں کامل نہ ملے، اللہ والا نہ ملے تو پریشان نہ ہونا، دل میں ارادہ کر لو کہ تم میرے مرید ہو تو قیامت تک کے لیے تمہیں یہ خوشخبری ہے تو میرے ہی مرید رہو گے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسی ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، جو مجھے محبت کرے دل سے تو اس کی اجازت میری اجازت ہو جاتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، جو مجھے دل سے محبت کرے پھر میں اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام بھی نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو پھر اس کی مصیبتیں پریشانیاں یہ نہیں رہتی، اللہ اس کی مصیبت کو پریشانیاں کو دور فرما کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ غوث پاک کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور تمام مسلمانوں میں شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا ہوا اس پر بھی کلک کر کے آل پر کر دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور اس ویڈیو کو تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، تمام چاہنے والوں تک ضرور پہنچائے۔ آپ کے لیے پھر حاضر ہوتے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔